بشیر احمد باروی کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں اور مولانا مفتی بشیر احمد باروی سے ہم نے سوال کرنے ہیں، کچھ جوابات بھی ان سے حاصل کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین محترم، پہلا سوال تو آج کا یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں کافی سارے، ایک دوست نے سوال کیا، سوال یہ تھا کہ جب نبی کو علم غیب کا علم ہے، جب نبی کا علم غیب آپ لوگ اہل سنت بریلی مسلک کے لوگ آپ مانتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب کا پتہ ہے، تو پھر جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو پھر وہ روتے کیوں رہے؟ اس کے بارے میں جو ہے نا سوال کا جواب یہ میں لے کر آیا ہوں۔ پہلا سوال، اس کا آپ جواب دیں تاکہ ہمارے دوستوں کو پتہ چل جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ بھائی محمد سعد صاحب نے جو سوال کیا ہے نا، بھائی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے، اگر ان کو غیب کا علم تھا تو پھر وہ کیوں روتے رہے؟ یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے بھائی اگر علم بھی ہو تو وہ کیوں نہیں روئے، اگر علم نہیں تھا تو وہ روتے رہے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک بات کا علم بھی ہوتا ہے بے شک، اور وہ آدمی روتا بھی رہتا ہے، بے شک، اس کے فکر میں، اس کی محبت میں۔ بے شک، اولاد ہے، بیٹا جاتا ہے سعودی میں بے شک، اور اس کو پتہ بھی میرا بیٹا سعودی میں ہے، بے شک، پھر بھی وہ یہاں روتا رہتا ہے اس کے فراق کے اندر، اس کی محبت کے اندر۔ بے شک، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے نبی یوسف اور یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اگر ان کو معلوم تھا تو پھر وہ کیوں روئے؟ بے شک، وہ روتے رہے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے، بے شک، کہ ان کو محبت ایسی تھی بے شک، کہ ان کے سوا وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ بے شک، ورنہ یہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو یہ قرآن ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے آ کر کہا نا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس کو میوے کھلائیں گے اور کھیلیں کودیں گے، ہم اس کے نگہبان رہیں گے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، یہ مجھے تکلیف دے گا، جو تم یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ گے نا، یہ مجھے تکلیف دے گا ان کا لے جانا تمہارا۔ کیوں ان کو لے جانا تمہارا مجھے کیوں تکلیف دے گا؟ فرمایا کہ وَأَخَافُ، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اسے بھیڑیا کھا لے۔ ماشاءاللہ، میں پہلے ہی بتا دیا کہ اسے بھیڑیا کھا لے، کیونکہ ان کو یہی تو علم غیب ہے اللہ کے نبی کا، ان کو پتہ تھا، ان کو یہ علم تھا کہ یہ واپس آ کر ان کو کنویں میں گرا کر واپس آ کر مجھے کہیں گے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے پہلے فرما دیا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا لے، اور وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو، کیونکہ انہوں نے آ کر کہنا تھا نا کہ ہم دوڑ لگا کر دور نکل گئے تو وہ ہمارے سامان کا کیا کر رہا تھا، جب ہم واپس آئے تو وہ اس کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔
اور دوسری بات، قالوا لئن آکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، بابا اس کو بھیڑیا کیسے کھا جائے گا، ہم ایک جماعت ہے پوری، بھیڑیا اس کو کیسے کھا سکتا ہے؟ تو فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ مجھے بھیڑیا کا بھی خوف ہے اور تمہارے بے خبر ہونے کا بھی خوف ہے۔ تم یعنی کیا مانا، یہ دونوں باتیں بتا دی، جب یہ واپس آئیں گے مجھے بھیڑیا کا بھی کہیں گے اور مجھے اپنے بے خبر ہونے کا بھی کہیں گے، تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ آپ اس کو نہ لے کر جاؤ، ہاں اس کو نہ لے کر نہ جاؤ، ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے بعد جب آئے نا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، وہی کرتا یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر ان کے گلے میں باندھ دیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گرانا چاہا تو آپ کا کرتا اتار دیا، تو جب وہ گر گئے یوسف علیہ السلام، اللہ نے جبریل کو حکم دیا یوسف علیہ السلام کو پانی پر نہیں جانے دیا، اپنے پروں پر، یا جبریل علیہ السلام نے ان کو لے لیا، تو وہ کرتا انہوں نے کیا کیا، کرتے پر ایک بکرے کا ذبح کیا، بکرے کو اس کا خون لگا کر کرتے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے، تو عرض کیا کہ ابا حضور اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے بھیڑیا کا، اور تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہم دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے کو مقابلہ کر رہے تھے ایک دوسرے کا، تو دوڑ لگانے میں ہم دور نکل گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے پہلے کہا تھا کہ تم بے خبر رہو گے، اس کی خبر نہیں کرو گے، خبر گیری تم نے کیوں نہیں کی؟ پھر انہوں نے وہ کرتا پیش کیا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہ کرتا جب پیش کیا نا تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے کہ وہ بھیڑیا، عجیب بھیڑیا ہے کہ میرے یوسف کو کھا گیا اور اس کے کرتے کو نہ پھاڑا۔ پتہ چل گیا، امتحان ہے، پتہ چل گیا۔ دیکھو نا سامعین دیکھو، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو اگر غیب کا علم تھا تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے کیوں روتے رہے؟ یہ سب کچھ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، ان کے بھائیوں کو فرمایا، اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ تم کہو گے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، مجھے ڈر ہے بھیڑیے کا، اور مجھے ڈر ہے تمہارے بے خبر ہونے کا، کیونکہ انہوں نے یہی بات آ کر کہنی تھی، آپ نے پہلے بتا دی۔ جب انہوں نے ان کا کرتا لے کر آئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی تو بات تھی کہ عجیب وہ بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو کھا لیا اور اس کے کرتے کو نہیں پھاڑا، ورنہ بھیڑیا لڑتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، کپڑا بھی کوئی نہیں پھٹا ہوا، وہ قمیض نہ آگے پھٹی ہوئی ہے نہ پیچھے پھٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب وہ صحیح سلامت لے کر آئے نا تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا تو قمیص کو نہیں پھاڑا۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ تفسیروں میں آتا ہے کہ چہرہ مبارک پر آپ نے وہ کرتے کو رکھا، قمیص کو رکھا، فرمایا عجیب بات ہے کہ ایسا بھیڑیا ہوشیار تھا میرے بیٹے کو کھا گیا اور قمیص کو پھاڑا تک نہیں۔ پتہ تو چل گیا پہلے اس کو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس بھیڑیا نے کھایا، انہوں نے کہا بھی اس بھیڑیا نے کھایا، وہ بھیڑیا کو بھی پکڑ کر لائے، ایک اور روایت میں ہے بھیڑیا کو پکڑ آئے، پکڑ کے لے آئے، اس کے بعد پکڑ کر لے آئے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بے شک۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور یہ بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو کھایا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ اور یہ گمان تھا کہ یہ بھیڑیا کب بول سکتے ہیں
جب بھیڑیا نہیں بول سکتا تھا ابا جو ہے نا وہ مان لے گا کہ یوسف کو اس نے کھایا ہے۔ جب بھیڑیا کو پکڑ کر لائے تو بھیڑیا حضرت یعقوب کے سامنے بیٹھے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیا سے فرمایا کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام کو وہ بھیڑیا نے عرض کیا، تو وہ بھیڑیا نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ کے فرزند کو نہیں کھایا اور نہ انبیاء کے ساتھ کوئی ایسا بھیڑیا کام کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ بھیڑیا نے جواب دیا نہ انبیاء کے ساتھ کوئی بھیڑیا ایسا کام کر سکتا ہے۔ پوری نسل کا انہوں نے گواہی دی۔ ہاں پوری نسل کے۔ اس نے کہا عرض کی اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام میں نے کھایا بھی نہیں اور کسی بھیڑیا کو جرأت بھی نہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا کام کرے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی بات سوچے بھی سے کمال۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے دراز گوش خیبر کے اندر ایک یہودی کا جو گدھا تھا نبی سے کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری گدھا ہوں، میری نسل سے جو ہے نا وہ 69 گدھا پہلے گزر چکے ہیں، میرا 70 نمبر ہے، میں 70 نمبر پر ہوں۔ سب پر جو ہے نا ہاں نبی سواری کرتے رہے، آخری میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ انبیاء میں سے آخری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دراز گوش جس کا نام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور رکھا تھا، یافور کو عربی میں یافور وہ سواری تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عربی میں دراز گوش، وہ اس کا نام حضور نے یافور رکھا۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا سارا علم تھا، لیکن آپ نے تو یہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم غیب ہے جو ان کو لے جانے سے پہلے ان کو فرما دیا کہ مجھے خوف ہے کہ تم وہ بھیڑیا بھی کھا لے گا اور تم بھی بے خبر رہو گی۔ آدھا سوال کر کے پتہ چلا کہ حضور کہ اللہ کے عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا سے انبیاء علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو سارا علم تھا، وہ الگ بات تھی کہ آپ روتے تھے، وہ ان کی محبت میں روتے تھے، وہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ بے شک۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے آدھا سوال کیا۔ ہاں وہ تو جو مخالف ہوتے ہیں علم انبیاء کے علم غیب کے منکر ہوتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو یوسف علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ آپ پورا سوال نہیں بتاتے، جیسے آپ نے پہلے کلپ میں کہا یوسف علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اگر غیب کا علم تھا، ان کو پتہ تھا ان کو ماریں گے گرائیں گے، تو پھر کیوں بھیجا؟ وہ ایک آزمائش تھی، وہ رب کا حکم تھا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ویرانہ میں چھوڑ کر آئے۔ بے شک۔ اچھا دوسرا سوال جو بھائی صاحب نے کیا، دوسرا سوال یہ تھا کہ جب آپ اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو علم غیب کا پتہ ہے تو جب معراج پر گئے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جب گئے تو جبرائیل علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے، پوچھتے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام ان کو پھر کہتے کہ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، بتا سمجھ آتا ہے۔ یعنی مخالف کا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، اگر آپ کو علم غیب تھا تو معراج والی رات جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیوں کیے، جبرائیل سے کیوں پوچھا؟ بے شک یہی کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ہمیں یاد رکھو کہ اگر کوئی کسی سے سوال کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، سوال کسی سے کرنا، کوئی بات پوچھنا، یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھو بات کو، کسی سے کوئی سوال کرنا یہ لا علمی کی دلیل، لا علمی کی دلیل نہیں کہ بھئی اس سوال کا اس کو علم بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ جیسے کہ اساتذہ کرام اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد اب وہ سوال کرتے ہیں، ہاں جی بتاؤ،
بھئی فلاں چیز کا نام کیا ہے؟ ایپل کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ بے شک تو اب استاد کا سوال کرنا، تو کوئی جاہل یہ کہے کہ اب دیکھو استاد کو تو اس کے معنی کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، شاگرد سے پوچھ رہا ہے. بھئی وہ ایک امتحان کے طور پہ ہوتا ہے، یا دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے بھئی اس کا معنی یہ ہے. بے شک سمجھ نہیں آئی؟ بے شک سمجھ آ گئی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ معراج میں جبریل علیہ السلام سے پوچھنا یہ ایک اہم بات تھی، یہ ایک مسئلہ ایسا تھا. اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ کام کس لیے ہو رہا ہے، یہ کام کس لیے ہو رہا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا تھا، راستے میں ایک لکڑی کھڑی تھی راستے پر، اب جو آدمی اس سے گزرتا وہ ان کے کپڑوں کو پھاڑ دیتی. بس سرکار نے بتا دیا، ہم نے سن لیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ لکڑی کس چیز کی مثال ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا تھا، ایک قوم تھی ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، ان کے حلق کاٹے جا رہے تھے. بس یہ سرکار فرماتے چلے جاتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا بھی وہ کس واسطے، کس لیے اس کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، کس لیے اس کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے اس لیے سوال فرماتے تاکہ جبریل جواب دے اور یہ جواب میری امت تک پہنچے اور میری امت اس سے باخبر رہے. حضور نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جو اس کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، وہ کون تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ. حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو حق نہیں بولتے، جو حق سچ کی بات نہیں کرتے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ علماء ہوں گے جو حق کی بات نہیں کریں گے، کل بروز قیامت اس کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسے علماء کی زبانیں کھینچی جائیں گی اور کاٹی جائیں گی جو حق کہنے سے باز رہیں گے، رکے رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حق گوئی یہ بہت بڑی اعلیٰ صفت ہے. اچھا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اس لیے جبریل سے سوال کیے تاکہ میری امت تک اس چیز کی خبر پہنچ جائے، ورنہ اللہ جل مجدہ الکریم یہ تو ہر بندہ مانتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ عالم الغیب بذات ہے. نبی عالم الغیب بذات نہیں، یہ تو ان کو علم عطائی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا انبیاء علیہ السلام کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے. انبیاء علیہ السلام کو جو علم ہے وہ علم غیب عطائی ہے. علم غیب بذات وہ اللہ ذات کی ذات جانتی. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک ہے. موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک سے مقصد بکریوں کے لیے وہ جو ہے ٹہنیاں مقصد کاٹتے تھے، ٹھیک ہے نا، بکریوں کے لیے ٹہنیاں کاٹتے تھے اور اس عصا کے ساتھ اور بھی کام کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ بے تل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تل کا بے یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کیا رب کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن اللہ پاک کو علم تھا، ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے تو یہ میرے محبوب کی امت کو اس کی خبر پہنچے گی، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس بات کا پتہ چلے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں یا اللہ عصا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے شاخیں اڑاتا ہوں، کاٹتا ہوں، اور میں اس کو اگر میں زمین پہ پھینک دوں تو یہ سانپ بن جاتا ہے، یہ جھوٹے سانپوں کو مقصد کھا جاتا ہے. یا فرمایا کہ اور یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اسے
आसरा लगाता हूँ। बेशक तो रब्बुल आलमीन को हर चीज़ का इल्म था, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल फरमाया कि मा तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो पता है ये चला कि सवाल करने से लाइल्मी की दलील नहीं होती। रब को इल्म होने के बावजूद भी पूछ रहा है कि तेरे हाथ में क्या है, तो मेरे मुस्तफ़ा को इल्म होने के बावजूद भी सरकार पूछ रहे थे कि जिब्राइल ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि आपने ये नाम कहाँ पर दिया? हाँ, आका तो जान तो इसलिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। सरकार जानते हैं, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को जानते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल जो किया उन भाइयों ने, उन्होंने कहा कि उन भाइयों ने भी सवाल किया ये, और उसके बाद मैंने यूट्यूब मुनाज़रों में भी ये सवाल और जवाब काफ़ी देखा कि अगर नबी को इल्म गैब का इल्म था तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सवालात और जवाबात किए गए। अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम। हुजूर सैयद आलम बेशक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेशक के इल्म के बारे में ये बात करना कि इल्म गैब था, तो अम्मा आयशा के बारे में जो आप पर बहतान लगे तो आपने क्यों ना जवाब दिया? भाइयो, हुजूर सैयद कुरान करीम के अंदर है, बल्कि कुरान करीम पारा 18वां सूरत अल-मोमिनून है, सूरत पारा 18वां सूरत अन-नूर है। अल्लाह ने पूरी सूरत नूर उतारी, और नूर उतारने के बाद उसमें 18 आयात हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदा अम्मा आयशा के हक़ में नाज़िल फरमाई, उनकी पाक दामनी में नाज़िल फरमाई। सरकार का जवाब न देना, हुजूर का खामोश रहना, रब के पाक दामनी के ऐलान की इंतज़ार थी। वरना हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया, हुजूर ने फरमा मुझे अल्लाह की कसम, मैं अपने अहल में मैं जानता हूँ कि मेरे अहल पाक हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कसम उठा दी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने अहल की पाकी और खूबी बिल यकीन मालूम है मुझे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो उनके हक़ में बदगुई करते हैं मेरे पास कौन माजरत पेश करता है, कौन उन्हें सफाई दे दे, कमाल है, कौन सफाई बयान करता है उसकी। तो हुजूर सैयदना सबसे पहले हज़रत उमर पाक खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिकीन बिल्कुल झूठे हैं, ये इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इल्ज़ाम है, ये गलत है। उम्मुल मोमिनीन बिल यकीन पाक हैं। क्यों? दलील क्या दी हज़रत उमर पाक ने? फरमाया हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके जिस्म पर मक्खी का बैठना हराम फरमाया। आपके जिस्म पर मक्खी कभी नहीं बैठी थी, क्योंकि मक्खी पलीद थी, हुजूर सैयद आलम का जिस्म पाक था। तो जब अल्लाह ने आपके जिस्म अक़दस पर मक्खी का बैठना गवारा नहीं फरमाया, तो अल्लाह आपके घर वालों को कैसे नापाक, आपको आपके निकाह में कैसे नापाक औरत दे दे? बेशक। हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका साया नहीं बनाया। क्यों? कि साया आपका ज़मीन पर गिरेगा जाएगा, तो ज़मीन पर जब साया आएगा तो ज़मीन कोई पाक होगी, कोई जगह पलीत होगी, तो जब जगह पलीत होगी, पलीत जगह पर आपका साया रब गवारा नहीं करता, तो आपके बिस्तर पर पलीत औरत कैसे गवारा करता है रब? तो आपकी बीवी कल भी पाक थी, आज भी पाक है आपका अहल। और इसी तरह हज़रत मौला अली शेर खुदा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वल्लाहि मुझे अल्लाह की कसम, आयशा कल भी पाक है, आयशा आज भी पाक है। क्यों? आपने दलील क्या पेश की? आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कि आपके नालैन मुबारक पर एक जूं का खून लगा हुआ था, अल्लाह ने हुक्म देकर भेजा, जन्नत से जोड़ा भेज दिया कि महबूब ये नालैन उतार लें और ये पहन लें। तो नालैन पे एक जूं का खून लगना रब ने बर्दाश्त नहीं किया, माशाअल्लाह। तो आपके बिस्तर पर ऐसी औरत कब बर्दाश्त करता? तो इसलिए अल्लाह ने आपके निकाह में जो बीवी अता फरमाई है वो सब पाक हैं।
سب پاک ہیں، امہات المومنین تمام پاک ہیں۔ تو جب ان سب نے یقین دہانی کرائی، پھر مخالف سوال کرتا ہے بھی ابو بکر نے کیوں نہیں گواہی دی؟ تو بھائیو حضرت ابو بکر کی تو وہ بیٹی تھی، اگر حضرت ابو بکر گواہی دیتے وقتی طور پر تو وہ مخالفین پھر اعتراض کرتے وہ اپنی بیٹی ہے، وہ باپ ہے، باپ بیٹی کی صفائی دے رہا ہے۔ اگر حضور صفائی دیتے، وہ تو ویسے بھی مخالفین لوگ، اگر حضور صفائی دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی سوال کرتے، غلام ہے، یہی سوال کرتے کہ یہ تو ان کی بیوی ہے، خاوند اپنی بیوی کی صفائی دے رہا ہے۔ تو حضور جتنے دن خاموش رہے نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ انتظار میں تھے کہ اللہ خود ان کی پاکی بیان فرمائے گا۔ اچھا یہاں پر جو اچھا پھر آگے اور بات ہے، جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں حضور جانتے تو کیوں نہیں حضور نے صفائی؟ سیدہ اما عائشہ صدیقہ 1 مہینہ روتی رہی اسی غم میں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں پاک ہوں؟ پھر کیوں روئی؟ کیوں پریشان تھی؟ کیوں روتی رہی؟ سمجھ نہیں بات؟ تو پتہ چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب پاک ہیں، اور یہ ایک بہتان تھا، حضور کو علم غیب تھا، حضور نے پہلے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ میری اہل پاک ہے۔ اچھا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اس بات کو دہرانا نہیں۔ لیکن مخالفین کلمہ بھی نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، پھر ہر سٹیج پہ کہتے ہیں اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو اما عائشہ کے بارے میں کیوں نہیں صفائی دی؟ اما عائشہ کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اما عائشہ کے بارے، وہ اما عائشہ کی بات جب چلاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان کنتم مومنین، مومن اس بات کو نہیں دہرائے گا، منافق بار بار اس کا علم کا ذکر، اس بات کا ذکر کرے گا۔ اس پر منع بھی کیا گیا، منع کیا گیا ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے اگر تم مومن ہو تو اس بات کو دوبارہ نہ لوٹانا، دوبارہ نہ ذکر کرنا، نہ دہرانا۔ سامعین یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس بات کو ختم کر دو، اگر اس بات کا ذکر تم نے دوبارہ کیا تو تم مومن نہیں ہوگے۔ آپس میں مسلمان کبھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیشہ اپنے سٹیجوں میں، اپنی محفلوں میں یہی بات کرتے ہیں اگر حضور کو غیب کا علم تھا تو اما عائشہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ اما عائشہ والی جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں، اگر یہ مومن ہوتے تو یہ بات کبھی نہ کرتے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو دوبارہ نہ دہرانا۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، نصیحت فرما دی، حکم فرما دیا۔ تو پتہ چلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولین کا بھی علم رکھتے ہیں، آخرین کا بھی علم رکھتے ہیں، رب کی عطا سے آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے ہمیں حضور کی ہر شان اور ہر آن، ہر مقام، ہر عظمت کو حضور کی تہ دل سے ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔